بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. This is Faisal Jan from Peshawar Modern School, Charsada branch. Dear student, today we are going to discuss unit number 4, the daffodils, page number 33. ڈیفوڈل پوئم کے بک ایکسرسائز آج ہم کریں گے اور وہ آپ اپنے ساتھ پینسل بھی رکھ لیں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں اور جو آپشن پر میں بتا رہا ہوں وہ ٹک کیا کر لیں. سو لیٹس کم ٹو دا بک ایکسرسائز. چوز دا کریکٹ آپشن. چوز دا کریکٹ آپشن میں سب سے پہلے آپشن کی طرف دیکھیے. آئی وانٹڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ ہیئر. آئی ریفرز ٹو. آئی جو یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دی ریڈر, the cloud, the poet, the daffodils. Poet. I refers to the poet. Poet is the correct option. They stretch in never-ending line along the margin of a bay. وہ ساحل اور they stretch وہ پھیلی ہوئی تھی in never-ending line نہ ختم ہونے والی قطار میں along the margin of a bay. Along the margin of a bay. Here they refers to. they کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ The clouds, clouds کی طرف, the daffodil, daffodils کی طرف, the hills, the stars. So the B option is the correct option. A poet couldn't but be gay in such a jocund company. Here jocund company refers to the jocund company mean خوشی کی محفل. کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ Friends of the poet, daffodils. C option is cloud and D option stars. So the correct option is the daffodils. In the first stanza, what was the poet doing? پہلے stanza میں شاعر کیا کرتا ہے؟ Walking aimlessly, writing a poem, looking at the clouds, looking at the stars. In the first stanza, he is walking aimlessly. I wandered lonely as a cloud. He is walking aimlessly is the correct option. What will the show to me had brought? By the wealth the poet means. Well کا کیا مطلب ہے؟ Well کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کمپنی, کمپنی بھی نہیں ہے. محفل, گولڈ, گولڈ بھی نہیں ہے. pleasure, pleasure is the correct option mean خوشی. money mean وہ بھی نہیں ہے. So the correct option we have this C option is the correct option. Next come to the topic vocabulary. Topic vocabulary page number 37. Question number A. Deduce the meaning of the following words. آپ نے یہ ورڈ جو ہے آپ نے بک پہ لکھنے ہیں. پہلا ورڈ جو ہے oft. oft mean again and again, بار بار. سیکنڈ ورڈ ہے never ending, نہ ختم ہونے والا. limitless, نہ ختم ہونے والا. glee mean pleasure, خوشی. happiness بھی خوشی کو کہتے ہیں. bliss, blessing, اور bliss جو ہے خوشی کو بھی کہتے ہیں اور نعمت کو بھی کہتے ہیں. twinkle, ٹمٹمانا, چمکنا. shining, sparkling, sparkling mean چمکنا. shining brightly. stretch, پھیلا ہوا یا پہلے ہوئی. spread اس کا میننگ ہے. So next come to the next slide. Question number C we have which word of the poem means the same. پہلا آپشن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بلینک ہے وہاں پر آپ نے یہ ورڈ لکھنا ہے. نمبر آف daffodils. اس کے لیے جو پوئم میں ورڈ یوز ہوا ہے host. گلانس کے لیے سا لفظ بھی یوز ہوا ہے اور گیز بھی یوز ہوا ہے. ہیپی فیلنگ, ہیپی فیلنگ کے لیے گلی لفظ یوز ہوا ہے. گلی. ڈیپ تھاٹ کے لیے ورڈ یوز ہوئی ہے پوئم میں پینسیو مون. کیا؟ پینسیو موڈ. نیکسٹ جو ہے بلیسنگ ہمارے ساتھ ورڈ آیا ہے تو یہ ویلتھ کے لیے بھی اور نعمت اور بلیس جو ہے نعمت کو بھی کہا جاتا ہے. کہ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کویشچن ہے رائٹنگ کویشچن, اور اس میں ہمارے ساتھ جو
چیز ہے پیراپریزنگ. آپ کو پیراپریزنگ کے بارے میں سمجھانا ہے کہ واٹ از پیراپریزنگ. پیراپریزنگ کیا چیز ہے؟ پیراپریزنگ از ری رائٹنگ دا پوائٹس ورڈز. پیراپریزنگ جو ہے ہمارے ساتھ ایک شاعر کے الفاظ جو ہے دوبارہ لکھنے ہوتے ہیں، اور آئیڈیاز، ان کے خیالات ان یور اون ورڈز، اپنے الفاظ میں، وداؤٹ الٹرنگ دا میننگ، بغیر اس کی معنی کو تبدیل کیے ہوئے. الٹرنگ مطلب کہ جو پوئٹ کے الفاظ ہیں آپ نے پوئٹک لینگویج کو پروزک لینگویج میں چینج کرنا ہے. پروز مین نثر میں، ایک شاعر کی جو الفاظ ہے شاعری کو آپ نے نثر میں تبدیل کرنا ہے. A stanza takes the shape of prose. تو یہ ایک نثر کی شکل لیتا ہے. It is about the same length as the original. اور یہ اتنا ہوگا جتنا کہ اوریجنل الفاظ ہیں ہمارے ساتھ. Because the purpose is to rephrase without leaving any important point. اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس پیراپریزنگ میں، اس میں کسی اہم نقطہ کو نہیں چھوڑا جاتا اور وہی الفاظ لکھے جاتے ہیں لیکن اپنے الفاظ میں، پوئٹ کے الفاظ میں نہیں. سو پیراپریزنگ ہمارے ساتھ جب ہم پوئٹ کے ورڈز کو یا آئیڈیاز کو اپنے الفاظ میں چینج کر دیتے ہیں اور اس کی میننگ کو چینج نہیں کرتے تو اس کو پیراپریزنگ کہتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پوئٹک لینگویج کو پروزک لینگویج میں چینج کریں گے تو یہ ایک اسٹینزا کی شکل لے دیتا ہے، پیراپریزنگ کی شکل لیتا ہے، اور یہ اتنے الفاظ ہوں گے، اتنا ہی لینتھ ہوگا جتنی اوریجنل ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ کو کسی مقصد کے لیے چھوڑنا نہیں ہوتا. امپورٹنٹ پوائنٹ کو ضرور مینشن کرنا ہوتا ہے، اور ورڈ بھی ہم سیم یوز نہیں کریں گے، لیکن اب دیکھیے ورڈ یوز کریں گے اپنے ورڈ. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ، کیپ دا فالوئنگ پوائنٹ ان مائنڈ وائل پیراپریزنگ اے پوئم. آپ نے جب پوئم کو پیراپریز کرنا ہے کون سی چیزیں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. مارک تھاٹ گروپس ان the stanza. Mark thought groups in the stanza. Paraphrase the message in the simplest text. Mark thought مطلب کہ آپ نے ان کے جو خیال ہے، شاعر کے خیال، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے اسٹینزا میں. پیراپریز دا میسج ان دا سمپل ٹیکسٹ. آپ نے جو پیراپریزنگ ورڈ ہے اگر وہ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے تو آپ نے سمپلسٹ ورڈ کو سمپل ورڈز میں وہ پیراپریزنگ کرنی ہے. چینج پوئٹک ورڈ ود دا سمپل ونس. اور جو شاعر کے الفاظ ہیں آپ نے ان کو انتہائی سمپلسٹ طریقے سے چینج کرنے ہیں سمپل ورڈز میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کم ٹو دا فار آف اسٹینزا کی طرف آ جاتے ہیں. تو ان بک میں کس طرح کیا گیا ہے ہم نے تو یہ ڈسکس بھی کی ہے، لیکن آپ کو ریکیپچولیٹ کرنے کے لیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ جو ہے آپ نے اس چیز اس خیال کو بھی مد نظر رکھنا ہے جو پوئٹ کا خیال ہے. ٹھیک ہے. پیراپریز دا میسج. دوسری بات جو ہے آپ نے پیراپریز کرنا ہے میسج کو سمپلسٹ ٹیکسٹ میں، سمپلسٹ الفاظ میں. چینج دا پوئٹک ورڈ ود دا سمپل ورڈ. اور جو پوئٹ کے لفظ الفاظ ہیں ان کو بہت آسان طریقے سے آپ نے کنوے کرنی ہے میسج تھرو. مطلب کہ جو آپ نے پوئٹ کے الفاظ ہیں وہ سمپلسٹ ورڈ میں ہونی چاہیے. For often on my couch I lie, I invoked or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Okay, let's come to the paraphrasing. The poet says that whenever he lies on the bed in a gloomy mood or to take rest, the reflection of those beautiful daffodils come to his mind. His heart begins to dance with the daffodils. His heart fills with pleasure. The sight is a blessing of God and is a permanent source of pleasure for the poet. Here you can see that the poet used, and here we have the book editor here has written the same has written and followed the same pattern as he instructed. جس طرح اس نے انسٹرکشن دی ہے اسی طرح اس نے فالو کیے ہیں. سیم ورڈ جو ورڈ لکھے گئے ہیں وہ سمپلسٹ الفاظ لکھے گئے ہیں اور ان کے آئیڈیا بھی وہی ہیں جو اسٹینزا کی آئیڈیا ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اس نے اپنے الفاظ یوز کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے پوئٹک لینگویج کو پروزک لینگویج میں چینج کی ہے. جب بھی آپ اسٹینزا کو چینج کرتے ہیں تو یہ چیزیں
مائنڈ میں رکھے کہ سب سے پہلے آپ نے اس پوئٹ کی تھاٹ کو دیکھنا ہے کہ کس چیز کے متعلق سوچ رہے ہیں, کس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں. سیکنڈ جو چیز ہے, آپ نے سمپلسٹ ورڈ یوز کرنے ہیں, اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے, آپ نے وہ آئیڈیا جو ہے سمپلسٹ ورڈ کے علاوہ آپ نے جو ہے پوئٹک لینگویج کو پروزک لینگویج میں چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کم ٹو دا ٹاپک ہاؤ ٹو سمرائز اے پوم. کس طرح ایک پوئم کو ہم اس کی خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. سمری از پٹنگ ڈاؤن دا مین آئیڈیا آف سم ون ایلز ورک ان یور اون ورڈس. کسی کی جو آئیڈیا ہے ان کو اپنے الفاظ میں, ان کے مین آئیڈیا کو اپنے الفاظ میں چینج کرنا. سمری از آلویز شارٹر دین اوریجنل. ایک سمری جو ہوتی ہے, خلاصہ, عموماً اوریجنل سے بہت کم ہوتی ہے, مختصر ہوتی ہے. دا آئیڈیا از ٹو انکلوڈ اونلی دا مین پوائنٹس. اور اس میں جو ہمارے پاس آئیڈیا ہوتی ہے وہ بہت مین آئیڈیاز ہوتے ہیں, مین پوائنٹ ہوتے ہیں of the original work, and leave out the irrelevant. اور جو irrelevant ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہارٹ آف دی کویشچن ہوتا ہے, ہارٹ آف دی ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. جب ہم keep the following points in mind while summarizing a poem. جب ہم کوئی پوائنٹ کو سمرائز کرتے ہیں تو اس چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. فرسٹ جو ہے, ریڈ دا پوئم thoroughly. سب سے پہلے پوئم کو ہم نے تقریباً 3-4 مرتبہ پڑھنا ہے. ریڈ دا پوئم thoroughly, اور بہت احتیاط کے ساتھ, بہت فل کنسنٹریشن کے ساتھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ. سیکنڈ جو چیز ہے, ہم نے اس کی میننگ کو سمجھنا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے, میننگ کو کلیئرلی سمجھنا ہے کہ what is the meaning of that word in this word, and here is the contextual meaning, what is the connotative meaning, and what is the denotative meaning. Connotative mean contextual meaning, اور جو denotative meaning ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ dictionary meaning. Write down the points, اور جو point ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کیا کریں اور وہ لکھ دیا کریں. Arrange the point in order. جو آپ آرڈر فالو کریں گے, جو آئیڈیا آپ لکھیں گے, فرسٹ اسٹینزا میں یہ پوائنٹ ہے, سیکنڈ میں یہ ہے, تھرڈ میں, تو یہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ہونی چاہیے, ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہونی چاہیے. سسٹمیٹک طریقے سے اس طرح مطلب کہ پراپر بگننگ ہونی چاہیے, مڈل اور اینڈنگ ہونی چاہیے, کہ آپ اینڈ والے اسٹینزا کو فرسٹ کر لیں اور مڈل کو لاسٹ میں کر لیں اور فرسٹ کو جو ہے وہ مڈل میں کر لیں. تو اس طرح سیکوینس نہیں چلے گا آپ رائٹنگ میں. تو ایک سسٹمیٹک طریقہ ہونا چاہیے اور کرونالوجیکل آرڈر میں آپ نے فالو کرنی ہے. فائنڈ دا کنکلوژن, اور کنکلوژن بھی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ جو لاسٹ ہے, جو میسج دینا چاہتا ہے. کنکلوژن مین دا اینڈ, جو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے وہ کس طرح ہونا چاہیے, جو خلاصہ ہونا چاہیے وہ کس طرح ہے. رائٹ اٹ ان پراپر آرڈر, سیم کے پراپر آرڈر ہونی چاہیے. A summary is usually 1/3 in the size of the original, اور یہ ہمیشہ اوریجنل کا 1/3 ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 1/3. مطلب کہ اگر پوئم جو ہے 150 ورڈز پہ کنسسٹ ہے تو آپ نے لکھنا ہے ایک 50 ورڈز میں. تو دس از کالڈ این آرٹ. ٹھیک ہے. اس کو ایک آرٹ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ جو ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا, ٹھیک ہے, اس طرح آپ جو ہے ایک جو پوئم ہو ان کو پوائنٹس میں لکھنا, یہ ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے. شیکسپیئر سیز کہ بریوٹی از دا سول آف اٹ. ٹھیک ہے, کہ یہ جو مختصر بریوٹی جو ہے نا, یہ عقل کی روح ہے. ٹھیک ہے. تو بریوٹی کے ساتھ آپ نے ایک پوئم کو سمرائز کرنی ہے.